ٹی وی پر ایک دفعہ پھر دنیا بھر کے ناظرین کا اور داتا کی نگری میں داتا کے قدموں میں بیٹھے حاضرین کا خیر مقدم ہے. دو اشعار صرف بڑے دھیمے لہجے کے، لیکن سننا اپنی پوری توجہ سے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ نقیبان محفل اور خطیبان محافل کو تو بہت زور و شور کے ساتھ پابند کیا جاتا ہے کہ اپنا پیغام آپ ذرا بہت زور سے نشر کریں، لیکن کبھی کبھار اگر نقیب اور خطیب آہستہ پڑھے تو آپ زور سے سن لیا کریں. اب آپ زور سے سنیے، میں آہستہ پڑھتا ہوں کیونکہ شعر کا تقاضا یہ ہے کہ اسے آہستہ پڑھا جائے. سنیے، دو فرق واضح کرنے لگا ہوں. عاشقوں کے دین میں زندگی کیا ہوتی ہے اور موت کیا ہوتی ہے، حضرت کا پسندیدہ مضمون ہے. سنیے، جھوم جائیے، قربان جائیے اپنی قسمت پر. عامر بھائی، جناب بلال میمن صاحب، محمد علی صاحب، قاری یونس صاحب، تمام علماء سے، فضلاء سے، مشائخ سے داد کا دعا کا طالب. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب. اب جو موضوع سے مل جائے اس کی قسمت، اس پہ میں نے لسانی تشدد کوئی نہیں کرنا. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام. ہمارے نزدیک تو زندگی موت یہ ہے. اگر آپ اپنے محبوب کے قدموں میں ہیں تو آپ زندہ ہیں، اور اگر محبوب کے قدموں سے اٹھ گئے تو زندہ نہیں ہے. پھر سن لیجئے یہ شعر، اس کے بعد آخری. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام. اور حضرت شعر دیکھیے، آپ کیونکہ صاحب طریقت ہیں تو میں طریقت کو موضوع بنا رہا ہوں. ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی. ہمارے بڑے نے تو ہمیں یہی بتایا ہے. اس کے علاوہ جو طریقت ہے وہ ڈھونگ ہو سکتی ہے، وہ دکھاوا ہو سکتا ہے، وہ ڈرامے بازی ہو سکتی ہے، وہ فنکاری ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ہو سکتا ہے، وہ خلق خدا سے مفادات کا حصول ہو سکتا ہے. طریقت یہ ہے کہ آپ کا شیخ آپ کا ہاتھ پکڑے اور محمد کے ہاتھ میں دے دے. اور یقین جانیے، جس کریم شیخ کو اللہ نے یہ عزت دی ہو کہ وہ داتا کے قدموں میں اپنے مرید کا ہاتھ پکڑے اور خواجہ کونین کے ہاتھ میں دے دے، وہی پیر سچا ہے، وہی مرید اچھا ہے. اب سنیے میرا مصرع، میری بات مکمل ہوتی ہے. ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام. یہ طریقت ہے اور یہ شریعت ہے. ایک ایک مصرع میں آپ کے سامنے ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام. اللہ کرے کہ ہم زندگی کے حصار میں رہیں. آئیے شیخ کی دعا سے اور حضور فیض اعظم کی نظروں سے آگے بڑھتے ہیں. داتا کی نگری سے چلیے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی نگری، وادی سندھ میں، وادی مہران میں. وہاں سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول مکرم و محتشم جناب محمد علی سہروردی سے ملتجی ہوں. تشریف لائیے. حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قدمین سے آپ حضور سیدی فیض عالم کے قدموں تک پہنچے ہیں. اس مبارک دیار کے اثرات کو داتا کی نگری میں نعت کی صورت کی شکل دیجئے. آپ محبت سے سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ. After a long time الحمدللہ داتا صاحب کی نگری میں اور کیو ٹی وی کے ARY کے پینل سے الحمدللہ یہاں سے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر حضور کے ذکر میں میری حاضری ہو. اور میں تہ دل سے شکر گزار ہوں حاجی عبدالرؤف صاحب کا بوسیلہ عامر فیاضی صاحب کے، کہ جن کے توسل سے الحمدللہ میری حاضری ہو رہی ہے. اور قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، سید علماء کرام، سید سعادات، نقیب محفل ثناء احباب تشریف فرما ہے. اللہ تمام کہانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مل کر محبت کے ساتھ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے. پڑھ لیجئے. صلی علی نبی کیا کہنا ہے، سبحان اللہ.
صلی علی نبی یہ نہ پڑھیے صلی علی نبی یہ نہ صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تیرے کرم سے اے ہمیں کون سی شے ملی نہیں جھولی ہماری تنگ اپنی جھولیوں کو پھیلاؤ اور ہاتھوں کو کاسا بناؤ اور بولو جھولی ہماری تنگ ہے آقا جھولی ہماری جس کو آج خیرات چاہیے نا ہاتھ نیچے نہیں ہوگا دونوں ہاتھ بلند کر کے جھولی ہماری تنگ ہے آقا جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کبھی نہیں پڑھیے صلی علی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے اللہ داتا صاحب کے صدقے ہمیں مدینے پاک کی حاضر نصیب فرمائے مل کر ہم بھی مدینے جائیں گے بولو ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح اسی طرح سب کہیں ہم مدینے جا رہے ہیں جس طرح آج کھڑے ہوئے ہیں داتا صاحب کی بارگاہ میں اسی طرح کھڑے رہیں اور کہیں کہ ہم تو مدینہ شریف کے سفر کی طرف جا رہے ہیں ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح جو آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی نبی
جسے مدینہ پاک جانا ہے وہ بیٹھ کر سنے گا. داتا صاحب کی نگری سے جسے مدینہ پاک کا ٹکٹ چاہیے, جسے مدینہ پاک جانے کی آرزو ہے, وہ بیٹھ کر کہے گا ہم بھی مدینے جائیں گے, تھوڑے دنوں کی بات ہے, آقا ہمیں بلائیں گے, پیارے آقا آج نہیں تو کل سہی, صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, صلی علی محمد, دل پڑھیے صلی صلی علی محمد, صلی علی حبیبنا. ہم تمام یہ معزز جتنے مہمان تشریف لائے, خصوص طور پر قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے کامران بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے, ان کے ساتھ جتنے رفقا تشریف لائے ہم تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو حضور کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا ہے, میں نعرہ لگاتا ہوں, نعرے کے جواب سے پتہ چلے گا کہ آپ کیسے سننے والے ہیں. نعرہ تکبیر. داتا صاحب کی نگری میں بیٹھو, اس سے اونچی آواز, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہاں سر نام کا سے طلب ہوئے, سر نام کا سے طلب ہوئے, سر نام کا سے طلب ہوئے, سوئے منتہا وہ چلے نبی. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیں گے, سر نام کا سے طلب ہوئے, سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجی بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں درود پاک میں. صلو علیہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. وہی لامکہ کے مکی ہوئے, سر عرش تک نشی ہوئے. وہی لامکہ کے, 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 وہی لامکہ, وہی لامکہ کے مکی ہوئے, سر عرش تک نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. اور سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. اے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو
पे जा फिदा करूं तेरे नाम पे जा फिदा करूं तेरे नाम पे जा फिदा ना बस एक जा दो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि और करूं मत अगले तू वल रज़ा करूं मत अगले तू वल रज़ा पर इस बला में मेरी बला जो गधा बैठा है हाथ बुलंद करके बोलेगा मैं गधा हूँ अपने करीम का मैं गधा हूँ अपने करीम मालिक जिसकी सदाएं बुलंद है जिनके हाथ बुलंद है मदीने पाक के हाज़िर नसीब फरमा मैं गधा हूँ अपने करीम का 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 मेरा दीन पारा ना नहीं सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाज़िरीन मुकर्रम, अभी आपके सामने आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम मोहम्मद अली सुहरवर्दी ज़िक्र मुस्तफ़ा से हमारे क़ुलूब को मुअत्तर फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं हमारे ऐवान में हुज़ूर फ़ैज़ आलम के कदमों में जामे मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर सिंध इज़्ज़त माब जनाब मुहतरम मुकाम कामरान टेसोरी साहब जलवा फरमा हुए हैं। मैं गवर्नर साहब का खैर मकदम करता हूँ और इंतहाई मोतबर शख्सियत पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत वफाकी वज़ीर मोहतरम फैसल करीम कुंडी साहब जलवा फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम आने वाले मेहमानान गिरामी क़द्र को दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद पेश करता हूँ। मुझे हुक्म हुआ है वो शेर जो मैंने इब्तदा में पढ़ा था, सिर्फ उस वही एक ही शेर पढ़ के मैं हजूर किबला साहब को दावत देने का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा शर्फ है कि लाखों करोड़ों दिलों की जो धड़कन है मैं उनको दावत देने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। ये शेर दोबारा पेश खिदमत है, पता चले कि आप सरकार से मोहब्बत का इजहार करें। जरा सुभान अल्लाह कहिएगा कि लोग नाज़ा हैं कि वो हद्दे यकीन तक पहुंचे, लोग नाज़ा हैं कि वो हद्दे यकीन तक पहुंचे, यानी अरबाबे खीरत माहे मुबीन तक पहुंचे। लेकिन इस दौरे करामात से सदियों पहले मेरे आका के कदम अर्शे बरी तक पहुंचे। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दावत खिताब दे रहा हूँ आलमी इस्लाम की वो शख्सियत, नौजवानान उम्मत के आइडियल जो है और पूरी दुनिया के अंदर जो मशाइख हैं उनके जनाब यकीन करें उन मशाइख की आंखों की ठंडक है। आलमी इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत, इल्म व हिकमत का बहुत बड़ा नाम। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आलमी इस्लाम की अजीम इल्मी, रूहानी, मजहबी स्कॉलर शख्सियत और दरगाह अक़दस ईदगाह शरीफ की शान, अहले सुन्नत की शान, अवाम अहले सुन्नत की जान, पीरे तरीक़त रहबर शरीयत पैकर मोहब्बत जनाब किबला साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान तशरीफ लाते हैं। नारों की गूंज में नाराए तकबीर, पूरी मोहब्बत पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया
محمدیہ عیدگاہ شریف، آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں حضور قبلہ صاحب اپنے نورانی ملفوظات سے ہمارے قلب و روح کو نور عطا فرمائیں۔ احباب سے میری گزارش ہے، یہ احباب جو بالکل آخر میں کھڑے ہیں، قبلہ صاحب کا مجھے حکم ملا ہے آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ مسجد کے صحن میں ہزاروں افراد بیٹھے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ قبلہ صاحب کی زیارت نہیں کر رہے مہمانوں کی، اپنے وجود کو نافع بنائیں، آپ کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میری دعا ہے جو فوراً بیٹھ جائے اللہ پاک اسے سونے آقا کے قدمین شریفین میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ احباب جو کھڑے ہیں آپ سے گزارش ہے انتہائی ادب و احترام کا دامن پکڑ کے دلوں کو دامن بنا کے بیٹھے، حضور قبلہ صاحب کی زیارت بھی کریں اور آپ کے نورانی ملفوظات اپنے قلب و روح کے اندر بھی اتاریں۔ کوئی اٹھے نا جو اہل سنت کے نعروں کی ترتیب ہے اس ترتیب سے نعرہ لگائیں پہلے۔ سارے ایک بار پتہ چلو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے میرے آقا مولا شب معراج کے دھولا لا مکان کے مکی ہونے والے آقا دنا فتدلہ کے جلووں میں گم ہونے والے آقا فقان قاب قوسین کی قربتیں پانے والے آقا وہ لا مکان تک پہنچ جانے والے آقا اللہ کا اپنے سر کی آنکھوں سے جیسے اللہ نے چاہا ویسا دیدار کرنے والے آقا سب نبیوں کے امام بننے والے آقا ختم نبوت کا تاج سر پہ سجائے ہوئے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج بڑی سونی رات ہے، خوشی ہے یا نہیں؟ کتنا خوش بیٹھے ہو؟ کون کون خوش بیٹھا ہے؟ آج یار بڑی سوڑی رات ہے، دو کریموں کی آج ملاقات ہے، کس قدر محترم آج کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، شب معراج ہے، سب سے بلند مقام کا ذکر ہے آج، اور برے صغیر کے سب سے بلند مقام پہ میں اور آپ حاضر ہیں۔
سلطان الاولیاء. آپ نے جملے کا مزہ نہیں لیا. سب سے بڑے مقام کا ذکر ہے اور بڑے صغیر کے سب سے بڑے مقام میں ہم حاضر ہیں. بڑے صغیر میں داتا علی حجویری سے بڑا ولی اور کوئی نہیں. بڑے صغیر میں داتا علی حجویری جیسی دربار اور خانقاہ اور کوئی نہیں. بڑے صغیر کے تمام اولیاء کے سلطان اور سردار یہ سامنے داتا علی حجویری آرام فرما رہے ہیں. سب سے بڑے مقام کا ذکر, سب سے بڑی ذات کا ذکر, سب سے بڑے مقام جو بڑے صغیر میں ہیں, اس پہ آپ سب کو شب معراج مبارک ہو. پوری دنیا میں اے ارواح کے ناظرین کو شب معراج کی مبارک ہو. میرے پیر طریقت, میرے شیخ کامل, میرے مرشد گرامی اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے شیخ کامل کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. حضرت کا فیضان کما حق ہو ہمیں عطا فرمائے. میرے بھائی گورنر سندھ جناب کامران تصوری صاحب خالصتاً اس محفل میں شریک ہونے کے لیے, داتا صاحب کی غلامی کے لیے, یہ یہاں گورنر بن کے نہیں آئے, داتا صاحب کے فقیر بن کے آئے ہیں. میں ان کو یہاں پر اس آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. خالصتاً اس محفل میں داتا صاحب کی غلامی میں آئے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے گورنر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یقین کریے یہ دنیاوی عہدے آتے جاتے رہتے ہیں, اصل عزت غلامی مصطفیٰ ہے. میں اس پر گورنر صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں. ہمارے وزیر مملکت جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں. میرے بھائی جناب شہباز ظہیر صاحب جس کی ان محفل میں خاص کاوش ہے, میرے بھائی عامر فیاضی صاحب, دیگر کئی حضرات جلوہ گر ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شب معراج ہے اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں. ایسے آج میں نے تقریر نہیں کرنی, آج آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. آج پتہ چلے امتی خوش بیٹھے ہیں, آج کی رات ہمارے آقا کو اللہ نے لا مکان کا مکی بنا دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. میرے امام اہل سنت نے کہا نا, یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت, خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. میرے امام عقیدے میں, میرے امام ایک ایک ان کا بیان کردہ عقیدہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں اس پہ شک نہیں, بلکہ ہمارا ایک ایک عقیدہ تابع ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے. میرے امام اہل سنت جو اہل سنت کے لیے عقائد کے لیے استعارہ ہیں, جو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے عقیدہ واضح کر دیا. آج ہم کسی نئی تحقیق کو قبول نہیں کریں گے. ہمارا بعین ہی ہو بہو وہ عقیدہ ہے جو ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی کا عقیدہ ہے. میرے امام احمد, سارا مجمع ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے, عقیدے میں ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ قلم توڑ دیا, کہا یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت, خبر یہ لایا کہ چلی حضرت, تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی معراج کے 3 حصے ہیں, ایک اسراء, ایک معراج اور ایک احراج, اور دیگر بھی محدثین و مفسرین نے اس پہ کلام کیا. مجھے آپ کی بہت بھرپور توجہ درکار ہے. حضور علیہ السلام کی معراج کے کتنے حصے ہیں؟ 3. ایک حصہ ہے اسراء, یہ ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک. یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مسجد حرام سے, اور اس کا اختتام کہاں ہے؟ مسجد اقصیٰ پر. یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے, اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. قرآن کی نص قطعی کا انکار کرنے والا ہے. دوسرا حضور علیہ السلام کی معراج کا حصہ ہے معراج, جس کا آغاز ہوتا ہے مسجد اقصیٰ سے اور اختتام ہوتا ہے سدرۃ المنتہا پہ, جو مکان کی آخری حد ہے, جدھر سے آگے جبریل بھی نہیں گئے اور کوئی اور نہیں گیا. پھر حضور علیہ السلام, اور یہ حضور علیہ السلام کی احادیث مشہورہ سے ثابت ہے, اس کا منکر اہل سنت سے خارج ہے. یہ حضور علیہ السلام کی معراج کا جو حصہ ہے, یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے, جن کی تعداد 30 سے 34 ہے. ان احادیث مشہورہ سے ثابت ہے جس کا منکر اہل سنت نہیں رہتا. یہ حضور علیہ السلام کی معراج کا جو یہ والا حصہ ہے, اس کی انتہا
ہوتی ہے سدرۃ المنتہا پر. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا تیسرا حصہ ہے اعراج. اس کا آغاز سدرۃ المنتہا سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام کوئی نہیں جانتا. یہ لا مکان تک جاتا ہے. یہ وہاں جاتا ہے جہاں ناپنے والا بھی کوئی نہیں, جہاں تعداد کا مقدار کا اندازہ کرنے والا بھی کوئی نہیں, جہاں کوئی پیمانہ ہی نہیں. یہ حصہ وہاں جاتا ہے جہاں یا خدا جانتا ہے یا جانے والا جانتا ہے. یہ 3 حصے ہیں. اچھا, بڑی لطیف بات کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں. حضرت امام ربانی میرے شیخ اکبر, جن کا مرید ہوں میں الحمدللہ اپنے شیخ کے ہاتھ کے ذریعے, حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے حصے 3 ہیں نا, اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کے انداز بھی 3 ہیں. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشریت ہے, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان نورانیت ہے, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان حقیقت محمدی ہے. حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں تینوں حصوں میں تینوں انداز کو معراج ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشریت کو معراج ہوئی مسجد اقصی میں. تمام انبیاء تمام لوگوں سے سب سے افضل ہیں, تمام بشر جتنے بھی ہیں ان میں سب سے افضل انبیاء ہیں. مسجد اقصی میں حضور تمام انبیاء کے امام بن گئے. یہ حضور کے مقام بشریت کی معراج. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ پہ پہنچے. معراج میں یہ تو اسرا تھا نا, اب معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے. تمام فرشتے بھی پیچھے رہ گئے جبرائیل سمیت. یہ حضور کے مقام نورانیت کی معراج ہے. پھر جب حضور لا مقام پہ پہنچے, وہاں یا اللہ کا کریم نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو مہربانیاں فرمائیں وہ حقیقت محمدی کی معراج تھی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے 3 حصے ہیں. ایک بڑی لطیف بات پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آیت کے آغاز کی طرف آتے ہیں. اللہ نے معراج کا بیان شروع فرمایا سبحان الذی اسرا. اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا سبحان سے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان ہو رہی ہے اور آیت کا آغاز لفظ سبحان سے ہو رہا ہے. سبحان الذی اسرا. اب سبحان اللہ کی وہ صفت ہے جس کا معنی ہے ہر عیب سے پاک, ہر عیب سے پاک ہونا, قادر مطلق ہونا. اب ظاہر ہے خالق کائنات ہے اور کچھ کر نہ پائے تو یہ تو عیب تصور ہوگا نا معاذ اللہ. سبحان سے مراد یہ ہے کہ قادر مطلق, ہر عیب سے پاک, ہر کمزوری سے پاک, ہر عیب سے پاک وہ سبحان, وہ قادر مطلق ہے. امام حاکم نے بھی نقل کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سبحان سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد اللہ کی وہ صفت ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اب یہاں پر اللہ نے معراج کا بیان شروع کیا. داتا صاحب میں آنے والوں, اب آپ کی ایک ایک بات پہ توجہ ضروری ہے. اللہ نے معراج کا بیان شروع کیا اور آغاز کیا لفظ سبحان سے. مفسرین کہتے ہیں یہاں لفظ سبحان کا استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ صفت ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے اللہ, ہر چیز پر قادر ہے اللہ. اللہ تعالیٰ جانتا تھا ایک وقت آئے گا لوگ معراج پہ اختلاف کریں گے, لوگ معراج پہ سوال اٹھائیں گے, پھر راتوں رات مسجد اقصی کیسے گئے, سب نبیوں کی امامت کیسے کر لی, راتوں رات 7واں آسمان پار کیسے کر گئے, ارے سدرہ پار کر کے لا مکان پہ چلے گئے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ ہر جواب کا جواب آیت کے پہلے لفظ میں دے رہا ہے سبحان الذی اسرا. یہ دیکھو لے جانے والا وہ سبحان ہے. آپ نہیں سمجھے. اگر میں کہوں کہ بھئی میں گورنر ہاؤس میں جاؤں گا, کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے ابے تو نہ گورنر ہے, نہ گورنر کا سیکٹری ہے, نہ تو منسٹر ہے, گورنر ہاؤس میں تجھے جانے کون دے گا؟ وہ لوگ شک کر سکتے ہیں حسان نصیب الرحمان گورنر ہاؤس میں جا سکتا ہے یا نہیں, لیکن اگر کامرون ٹسوری کھڑے ہوں اور کہیں کہ میں حسان نصیب الرحمان کو گورنر ہاؤس لے جاؤں گا, پھر کوئی شک کرے گا؟ لوگ بولیں گے گورنر ہاؤس بھی کامران ٹسوری کا, اگر یہ حسان کو لے کے جانا چاہے تو پھر کون روک سکتا ہے؟ اللہ نے معراج کی ذمہ داری حضور پر نہیں دی. اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا, وہ سبحان لے کے گیا, راتوں رات مسجد اقصی پہنچے سبحان لے کے گیا, لا مقام پہ پہنچ کے سبحان لے گیا, 7 آسمان پار کر کے سبحان لے کر آئے, نبیوں کی عبادت کی سبحان لے کھڑا کیا. اب اگر کوئی بڑے غور سے سننا, سر سے لے کر پیر تک جسم کو کال بلا کے یہ بات ضائع مت کرنا. اللہ نے جب سبحان سے آغاز فرمایا بتا دیا. اب اگر کوئی معراج پہ تنقید کرے گا نا, وہ مصطفیٰ کے اختیار میں نہیں اللہ کی قدرت میں شک کر رہا ہے, کیونکہ لے کے جانے والا سبحان ہے نا. اللہ اکبر. سبحان الذی اسرا. کون سبحان اسرا؟ جس نے سیر کرائی. اچھا بڑے مزیدار باتیں کرنی ہیں کچھ آپ سے, توجہ ہے نا.
اللہ نے مفسرین فرماتے ہیں معراج کے سفر کو لفظ سفر سے نہیں لفظ سیر سے تعبیر فرمایا. اسرا کا معنی سیر ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے معراج کا سفر کرایا, اللہ نے فرمایا ہم نے سبحان الذی اسرا اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. سبحان الذی اسرا, سبحان نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندہ خاص کو. اس میں بڑی غور کی ضرورت ہے. جب انسان سفر کرتا ہے نا تو اس کی توجہ ہر طرف نہیں ہوتی, اس کی توجہ صرف منزل پہ ہوتی ہے. لیکن جب انسان سیر کرتا ہے نا تو پھر ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ سمجھے نہیں. شہباز ظہیر صاحب کو میں نے فون کیا, شہباز صاحب محفل ہے, عامر فیاضی صاحب نے, حاجی رؤوف صاحب نے داتا دربار میں محفل رکھی ہے, آپ نے آنا ہے. شہباز ظہیر کراچی ایئرپورٹ سے اترے, سیدھا داتا دربار آ گئے. نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, رستے میں لاہور کا کچھ نہیں دیکھا, کیونکہ یہ سفر کر رہے تھے داتا دربار میں. کسی نے سنا داتا دربار میں محفل ہو رہی ہے, اس نے سوچا چلو داتا دربار بھی چلا جاؤں اور لاہور کی سیر بھی کر لوں. اب یہ سیر کرنے والا جب لاہور آئے گا پہلے ٹھوکر نیاز بیگ گھومے گا, پھر مینار پاکستان چلا جائے گا, پھر فوڈ سٹریٹ میں جا کے کھانا کھائے گا, پھر بادشاہی مسجد بھی دیکھے گا, پھر رستے میں میوزیم بھی دیکھے گا, اور پھر یہاں پہنچے گا. کیونکہ وہ سفر نہیں کر رہا, وہ سیر کر رہا ہے. اللہ نے حضور کو سفر ہی نہیں کرایا بلکہ ساری خلقت کی سیر کرائی. کہا حبیب سب دیکھو نا, سب تمہارے لیے بنایا. ابھی آگے سے سنو, ایک ہوتا ہے سیر کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کا سیر کروانا. اب کوئی خود سیر کر لیا جائے تو وہ 4 چیزیں دیکھے گا, 6 چیزیں چھوڑ دے گا. اگر کوئی گائیڈ کسی کو سیر کرائے تو پھر اس سے کچھ رہے گا ہی نہیں, گائیڈ اس کو ہر چیز دکھائے گا. اور اگر گائیڈ حکومت میں ہو تو پھر جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ سب وہ دیکھ لے گا. کوئی عام ظاہر داتا صاحب آتا ہے, دور سے اس کو سلام کا موقع ملے گا. یہ داتا صاحب کے مینیجرز بیٹھے ہیں, شفٹ انچارج بیٹھے ہیں, مینیجر بیٹھے ہیں, ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں, طاہر رضا بخاری صاحب قبلہ سیکرٹری اوقاف ہو کے گئے ہیں. اگر کسی کی ان تک رسائی ہو گئی نا, یہ کسی کو داتا صاحب کی سیر کرائیں گے تو پھر وہ مسجد بھی دیکھے گا, مدرسہ بھی دیکھے گا, لنگر خانہ بھی دیکھے گا, کھڑکی تک چلا جائے گا, بڑھ کے کھڑکی سے اندر چلا جائے گا. سمجھ آ گئی نا سیر کرنے اور کروانے میں کیا فرق ہے. حضور نے خود سیر نہیں کی, سبحان الذی اسرا, سبحان اللہ سیر کرائی. اب بتاؤ جب سیر کروانے والا خالق کائنات, کرنے والا حبیب خالق کائنات, تو پھر کچھ مخفی رہا ہوگا. 7 آسمانوں کا سارے پردے اٹھائے اور حضور معراج کی رات سب دیکھ کے آئے. معراج میں ہوا کیا, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. یا رسول اللہ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اگلی بات, سبحان الذی اسرا بعبدہ, اس میں بھی بڑی حسین بات ہے. اللہ نے حضور کو رسول بھی بنایا ہے. تو مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ میرے پاس سر نہیں ہے لیکن یہ باتوں کا گر بڑا ضروری ہے. مزہ آ رہا ہے؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ اٹھائے. آج کی رات ذرا ذوق سے سننا ہے. اچھا, اللہ نے فرمایا قاری یونس صاحب سبحان الذی اسرا بعبدہ, اللہ نے حضور کو نبی بھی بنایا, رسول بھی بنایا, رحمت للعالمین بھی بنایا, خاتم النبیین بھی بنایا, شاہد بنایا, مبشر بنایا, فتح بنایا, ماہی بنایا, احمد بنایا, محمد بنایا, رؤوف بنایا, رحیم بنایا, کریم بنایا, عظیم بنایا, شفیع بنایا. اللہ نے رسول اللہ کو رؤوف بھی بنایا, عفو بھی بنایا, فتح بھی بنایا, حکیم بھی بنایا, حلیم بھی بنایا, علیم بھی بنایا, جواد بھی بنایا. لیکن اللہ نے یہاں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. یہاں پر مفسرین نے کہا دیگر کسی صفت کے بجائے صفت عبدیت کو کیوں ذکر فرمایا. اس پہ امام فخر الدین رازی حدیث لائے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں معراج کی رات اللہ کے پاس جب حضور پہنچے نا, جب اللہ تعالیٰ کو جیسے شان کے لائق تھا اس نے حضور کو قریب کیا. اللہ نے پوچھا وہی آج بتاؤ نا ذرا کس شان سے نوازوں, کس صفت سے بلاؤں. حضور نے عرض کی یا اللہ مجھے صفت عبدیت سے بلا, اپنا بندہ ہونے کی, اپنا عبادت گزار ہونے کی, تجھے سجدہ کرنے والا ہونے کی اب نسبت سے بلا. اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ. اب یہاں پر عبد ہی میں ایک اور بڑی حسین بات ہے. آپ کو پتا ہے آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. بھئی حضور علیہ السلام کو تو صرف خواب آیا تھا, چاہے ملک کا بڑا ہو یا جو بھی ہو, ہمارے لیے عقیدہ سب سے پہلے ہے کسی کا احترام کرنے کے لیے.
سمجھ آئی نا؟ کسی بھی ریاست کے عہدے پہ ہو 4 دن کے بعد عہدے پہ نہیں ہوگا. ہمارے لیے جو بھی ہے تب معتبر ہوگا جب عقیدہ وہ رکھے گا جو امام احمد رضا خان بریلوی کا عقیدہ. بڑے غور سے بات سننی ہے. سب سے بڑی کرسی مصطفیٰ کی کرسی ہے. اس لیے جس نے بھی یہ تحقیق کی ہم اس کی تحقیق اس کو واپس کرتے ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور صرف روحانی طور پہ نہیں جسم مبارک کے ساتھ شب معراج کے دولہا بنے. سمجھ آ گئی؟ اب بڑے غور سے سننا. کہا بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شب معراج پہ معراج ہوئی نا وہ صرف خواب تھا. یہ صرف روح کی معراج تھی جسم کی نہیں. اس آیت میں اس کا بھی جواب آ رہا ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے اپنے عبد کو سیر کرائی. امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر کہتے ہیں، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں خالی روح عبد نہیں کہلائے گی، خالی روح کہلائے گی، اور خالی جسم جسد ہوگا میت ہوگا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں عبد تب بنے گا جب جسم اور روح ساتھ ہوں گے. جب جسم اور روح کا مجموعہ ہوگا تو عبد ہوگا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے حبیب کی روح کو سیر کرائی، کہا ہم نے اپنے عبد کو سیر کرائی. فخر الدین رازی کہتے ہیں عبد جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے. اس سے پتا چلا جسم یہاں روح وہاں یہ نہیں ہوا. حضور جسم مبارک کے ساتھ لا بقا کے وکی بنے. کہا بھئی حضور علیہ السلام کی صرف روح گئی تھی. میں نے کہا حدیث معراج میں موجود ہے کہ حضور نے وضو کیا. روح نے بھی کبھی وضو کیا کیا؟ حدیث معراج میں موجود ہے واپس آیا تو بستر گرم تھا. اگر جسم وہی تھا تو پھر یہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حدیث معراج میں موجود ہے گئے تو کنڈی پہ ہاتھ لگا واپسی تک ہل رہی تھی. روح کے لگنے سے بھی بھلا کوئی کنڈی ہلتی ہے کیا؟ حدیث معراج میں موجود ہے حضور براق پہ گئے. روح کو بھی کوئی سواری کی ضرورت ہے کیا؟ حدیث معراج میں موجود ہے دروازے کھٹکے. روح کے لیے بھی کوئی دروازہ ہے کیا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے معراج خواب تھا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر حضور معراج سے واپس آتے کہتے رات کو میں نے دیکھا کہ میں مسجد اقصی گیا، میں نے وہاں نبیوں کی امامت کی، پھر میں 7 آسمان کو پار کر گیا، پھر میں لا مقام پہ چلا گیا، پھر میں نے جنت و دوزخ کو دیکھا، پھر میری آنکھ کھل گئی، یہ ایک خواب تھا. کفار مکہ کہتے ہیں سو وٹ، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، ایک خواب ہی دیکھا ہے نا. کفار مکہ کو الجھن یہ ہوئی، ہڑبڑی یہ بچ گئی. اس لیے تو کبھی ابو بکر صدیق کے پاس دوڑے، کبھی کہاں دوڑے کبھی کہاں دوڑے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کا آقا اللہ مکہ کا وکیل بن کے. لگتا ہے لوہریاں نے پائے نہیں کھاتے. سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. آپ بھی شعر دیکھتے ہیں نا، ذرا یہ سنی شعروں کو دیکھو اپنے آقا کا ذکر کیسے سنتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت. سنی شعروں کی جب دھاڑ آتی ہے نا بڑے بڑے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ سنی شعر جو ہے وہ کسی شعر کی بنیاد پہ اپنا عقیدہ نہیں رکھتے. سنیوں کا شعر ہے احمد رضا خان بریلوی، عقیدے ایسے بسا گیا ہے سینوں میں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم تب میں جب تک تب ہے ذکر لکھا سنا، ذکر لکھا سنا. نعرہ تحقیق ضرور لگایا کرے ساتھ. نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت لبیک. سنی بے ادب نہیں ہے، سنی اس کو قبول کرتے ہیں جو امام احمد رضا کا عقیدہ رکھتا، جو مجدد الفسانی کا عقیدہ رکھتا. اچھا بڑے غور سے میری بات کو سننا ہے، آگے چلیں. بات عالم باغ عالم میں بادیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی
شوق لقاء آج کی رات ہے حق کو شوق لقاء آج کی رات ہے. اب مزے سے سنو گے یا میں آگے چلا جاؤں؟ ایک شعر کو ضائع نہیں کرنا. اور لبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا 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 ہی. اس میں ناز کرو، سر اٹھا کے کہو ایسا رتبہ کسی کو ملا رسالہ 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 ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے. اس طرف رحمتیں ہیں کہ جوہر کھلے، پھر اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے. دیکھ لو ہے فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگ لا آج کی رات ہے. اب میں شعر ہی پڑھتا رہا تو وقت اس میں ختم ہو جائے گا. میں آگے چلتا ہوں. یہ سمجھ آ گئی نا کہ حضور صرف روح کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ ایسے میں تقریر نہیں کروں گا، سارے بولو، بلکہ حضور. اور یہ عقیدہ کسی شعر سے نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ہے. اچھا اگلی بات سن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ جب میں معراج سے واپس آیا نا تو کفار مکہ نے اختلاف باتیں شروع کر دی. بھئی یہ کیسے ممکن ہوا تو وہ کیسے ممکن ہوا. بڑے پتہ کی بات ہے، بڑے غور سے سننا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے جب باتیں کی نا تو ان میں سے بعض کفار ایسے تھے تصوری صاحب جنہوں نے مسجد اقصی دیکھ رکھی تھی. انہوں نے کہا مسجد اقصی گئے، مسلم صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا ہاں. کہا اچھا بتائیں مسجد اقصی کیسی ہے. حضور فرماتے ہیں ویسے تو میں نے مسجد اقصی معراج میں دیکھی تھی، لیکن اللہ مسجد اقصی میرے سامنے لے آیا. وہ پوچھتے ہیں مسجد اقصی میں یہ کیسا ہے. حضور ادھر دیکھتے اور بتاتے ایسا ہے. حیران. تیسرا آ گیا فلاں چیز کیسی ہے. حضور دیکھتے گئے حیران. فلاں چیز. جتنے سوال کیے حضور نے سب کے جواب دے دیے. یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، ان کی ہر بات سچی ثابت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں پھر کوئی ایسی بات بتائیں نا جس سے ہمیں یقین ہو. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ ظاہری طور پہ کبھی مسجد اقصی نہیں گئے، معراج میں جانے کا کہہ رہے ہیں نا، اس سے پہلے تو کبھی نہیں گئے. کوئی ایسی بات بتائیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کسی سے سنا نہیں ہے، واقعی گئے. حضور نے کہا سنو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں گیا نا تو میں نے رستے میں دیکھا لوگوں کا تمہارے فلاں کا. ویسے تو حضور نے کئی لوگوں کو دیکھا، بات ضائع نہ کرنا یار، پوری توجہ رکھنا. ویسے تو حضور نے رستے میں کئی لوگوں کو دیکھا. حضور نے فرمایا میں نے 3 قافلے ایسے دیکھے جو تمہارے مکہ کے ہی ہیں، تمہارے قبیلوں کے ہی ہیں، اور ایسے لوگ ہیں گویا کہ جن کو تم جانتے ہو. ان کا بتا دیتا ہوں، وہ آئیں گے، ان سے پوچھ لینا. کہا یہ تو اچھا ہو جائے گا. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا اونٹ گم گیا ہے، تمہارے فلاں قبیلے کے لوگ تھے. وہ سب کہا ہاں ہم ان کو جانتے ہیں. حضور نے فرمایا ان کا اونٹ گم گیا ہے، ان کو جانتے ہیں سے مراد اس قبیلے کو جانتے ہیں. مکہ گئی تھے تو تفتیش کرنا مشکل نہیں تھا. اور حضور ایسے بندوں کا نام نہیں بتا رہے کہ جو مسلمان ہیں یا اس وقت، بلکہ حضور ایسے بندوں کا نام بھی نہیں بتا رہے جن کو اپروچ مشکل ہے، اور ایسے بندوں کا بھی نہیں بتا رہے جن کے بارے میں کوئی کہا انہوں نے کسی کو کہہ کے بھیج دیا ہوگا. انہی کفار مکہ کے قبیلوں کے بندوں کا بتا رہے ہیں.
اونٹ گم گیا تھا. وہ اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے تھے, ان کے اونٹ کے کجاوے میں ایک پانی کا جام تھا. میں نے وہ اٹھا کے پی لیا اور پھر جام وہیں رکھ دیا. پھر حضور فرماتے ہیں میں نے انہیں آواز لگائی تمہارا اونٹ وہاں ہے. انہوں نے حیران ہو کے کہا یہ آواز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نہیں ہے. کہا انہوں نے جا کے دیکھا تو اونٹ مل گیا. آئیں گے ان سے پوچھ لینا, بدھ کے دن مغرب پہ وہ پہنچ جائیں گے. کون سا نیویگیشن تھا جس میں حضور نے ایگزیکٹ دیکھا کہ یہ بدھ کی مغرب کو پہنچیں گے؟ پھر حضور نے فرمایا ایک اور بندے کا ذکر سنو. حضور نے فرمایا دو بندے ایک سواری پہ سوار تھے. جب میں مقام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ایک مقام پہ پہنچا, مقام مروہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا پہلا جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. پھر حضور نے فرمایا وہ مقام روحہ کا تھا. پھر حضور فرماتے ہیں جب میں مقام مروہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا براق کی تیزی سے ان کا اونٹ بتک گیا اور وہ دونوں اونٹ سے گر گئے. وہ تمہارے شہر مکہ کے فلاں قبیلے کے لوگ ہیں, ایک کی کلائی ٹوٹ گئی. وہ کل بدھ والے دن این دوپہر کے وقت پہنچیں گے, ان سے پوچھ لینا. پھر حضور نے فرمایا ایک قافلہ قریب ہے, وہ طلوع شمس کے وقت یعنی صبح فجر سے کے وقت جب ختم ہوتا ہے سورج کے نکلنے کے وقت میں پہنچ جائے گا. حضور نے فرمایا اس میں ایک حبشی سوار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حبشی سوار ہے. وہ جب پہنچے گا تو اس کے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے جس پہ دو دھاری بوریاں پڑی ہیں, اس سے پوچھ لینا. اتنے میں صبح ہو گئی. وہ وہاں لائنیں لگا کے بیٹھ گئے. آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ تھک تو نہیں گئے, ابھی بڑا آگے جانا ہے, چلنا ہے نا, بڑے غور سے سننا ہے. اتنے میں ہو گیا صبح فجر کا وقت. حضرت طلوع شمس کے وقت انہوں نے دو اپنے بندے کھڑے کر دیے کہ جیسے ہی سورج نکلے گا دیکھنا وہ بھورے رنگ والا قافلہ آتا ہے یا نہیں آتا. اتنے میں سورج نکل آیا. کسی نے کہا انہوں نے کہا تھا سورج نکلنے پہ قافلہ آئے گا, دیکھو سورج تو نکل آیا. دوسرے نے کہا دیکھو قافلہ بھی آ گیا. بھورے رنگ کا اونٹ ہے, حبشی سوار ہے, بالکل ویسا ہی. انہوں نے کہا دوپہر کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوپہر جیسے ہی سورج اوپر پہنچا, دوپہر کا وقت ہوا, قافلہ آ گیا. بھاگے گئے. کہا تمہاری کلائی کو کیا ہوا؟ کہا دیکھ لو بندی ہے. اتنی تیز رفتار چیز گزری جب ہم مروہ کے قریب تھے کہ ہم گرے اور کلائی ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا مغرب کا انتظار کرو. جیسے ہی سورج غروب ہوا تیسرا قافلہ آ گیا. انہوں نے کہا ایسے ہی ہوا. ایک پانی کا جام خالی تھا. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی تمہارا اونٹ وہاں ہے. جیسے ہی ہم وہاں گئے اونٹ وہاں تھا. سب نے کہا رسول اللہ سچ کہتے ہیں. ایسے ہی تو نہیں ہم کہتے, مڑوڑ پڑتا ہے کیوں؟ ایسے ہی تو نہیں سنی کہتے. جیسے میرے سرکار انج نہیں یار, معراج کی رات تو پتا چلا نا کہ یوں تو یوسف بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے, لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں یار, ایسا پڑھو نا. داتا علی حجویری دیکھ کے خوش ہوتا ہے. جیسے میرے سرکار. اور نہیں یار, مسجد بھی بھری ہے, دائیں سے بھی بھری ہے, بائیں سے بھی بھری ہے, باہر بھی ہزاروں لوگ ہیں. جو جہاں بھی کھڑا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے کہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. شہباز صاحب, فیاضی صاحب ذرا توجہ چاہیے. یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا, یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج, کہ دیدار کی طاقت ہو تو پیدا نہیں کوئی. دیدار کی طاقت ہو تو پیدا
والی بات تو نہیں، لیکن آپ ایک بات پہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہو کس کس کو اپنے نبی پہ ناز ہے؟ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب بڑے غور سے سننا، اب بڑے غور سے سننا، بیٹھو بیٹھو، جزاک اللہ، بیٹھے 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 بیٹھے، اب بڑے غور سے سننا، کون کون یہاں عقیدے میں داتا صاحب والا بیٹھا ہے؟ الحمدللہ کہتے سارے ہوتے کچھ کچھ ہیں، سمجھ آئی؟ کون کون یہاں عقیدے میں امام احمد رضا والا بیٹھا ہے؟ الحمدللہ ہماری طرف وہی دیکھے جو امام احمد رضا کے عقیدے پہ ہے، ورنہ نہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں نہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں جو احمد رضا اور مجدد الفسانی کرتے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ بڑے غور سے سننا، بڑی توجہ رکھنا، سمجھ آئی؟ ہم نفرتیں نہیں بکیرتے، ہم کہتے اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو تو پورے بنو، ہم فرقہ واریت نہیں کرتے، ہم تو تمام مسالک کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ مشترکات پہ ایک ہونا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ انتشار نہیں ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں مسالک کو آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس ملک کو امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، ایک امت کا تصور نظر آنا چاہیے، لیکن یا وہاں جاؤ یا یہاں جاؤ، بیچ کی دنیا میں کہاں رہتے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو بندہ پورے بنو ہم قبول کریں گے، کیا کہنے، کیا کہنے، نہیں سمجھتے؟ کیا کہنے؟ اللہ اکبر، اگر سنی بننا ہے تو پورے بنو، اللہ اللہ۔ معراج کی کچھ وجوہات ہیں، معراج کی کچھ وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں سے وجہ کیا ہے؟ لگتا ہے آپ تھک گئے ہو، تو انہوں گل چنگی نہیں لگی؟ اللہ اکبر۔ معراج کی ایک وجہ تو یہ ہے کسی نے آج تک حضور اللہ کو دیکھا نہیں تھا، اللہ نے کہا کوئی تو ایسا ہو جو دیکھ کے گواہی دے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ جب حضور طائف تشریف لے کے گئے نا، قبلہ گورنر سندھ صاحب، جب حضور علیہ السلام طائف سے واپس آئے نا، فیصل کنڈی صاحب، طائف والوں نے پتھر برسا، حضور فرماتا ہے مشکل ترین وقتوں میں سب سے مشکل وقت وہ تھا جب میں ان کو دعوت دینے کے لیے گیا اور انہوں نے پتھر برسا دیے۔ سمجھ آگئی؟ میں پھر کہتا ہوں میں نفرت کی بات نہیں کرتا، میں نے جو کہا کہ احمد رضا خان کا عقیدہ رکھو گے تب قبول ہوگا، وہ سنیوں کو کہا، اپنے مسلک کو کہا کہ اگر ہمارے مسلک کا نام لیتے ہو تو پھر ہمارے امام کا پورا پورا مانو۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن دیگر اگر کوئی مسالک میں سے ہے وہ تو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہو رہی نا، بات اپنوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اپنے ہو تو اپنے بن کے رہو، ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں گورنر سندھ صاحب بیٹھے ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہیں، اس ریاست کا وزیر یا ریاست کا رہنما ایک مسلک کا رہنما نہیں ہے، ان کو تمام کو تحفظ دینا چاہیے، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ لیکن اگر سنی ہو تو پھر ہماری ذمہ داری ہے تمہیں عقیدہ یاد دلانا۔ اب میری بات سنو، معراج کی ایک اور وجہ بتاؤں، کون کون سننا چاہتا ہے؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب سنو، مجھے تو وقت دیا گیا، میں اس پہ بات کو ختم کر دوں گا، مجھے مائک کے ساتھ چپک جانے کی عادت نہیں ہے، لوگ سننا چاہ رہے ہوں میں اس سے پہلے مائک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ سننا چاہتے ہو نا؟ اب اس سے پہلے کوئی بابا کھڑا ہو سنا بھی دے، میں آگے چلتا۔
اچھا ایک یہ فیاضی صاحب کے دل کی بات لگتا ہے میں نے کی. ابھی فیاضی صاحب کہنے لگے تھے ابے سنا بھی تو صحیح. آدھا ٹائم پوچھتے گزار دیا, آدھا ٹائم نہیں 3-4 دفعہ ہی پوچھا. اچھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں گئے, آئے ہائے, یہ پتہ کون, یہ وہی ایام تھے جب حضور طائف سے واپس آئے. قبلہ کامران چسوری صاحب, طائف والوں نے کہا شاید ہم نے ان کی عزت کم کر دی, شاید حضور کی عزت کوئی کم نہیں کر سکتا, ہم نے ان کا استقبال نہیں کیا. اللہ نے کہا تم نے طائف میں نہیں کیا تو میں اللہ مقام پہ استقبال کرا دیتا. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. یہ وہی دل تھے جب حضور طائف سے واپس آئے, وہی راتیں تھی. حضور مغموم ہے کہ طائف والوں نے کیا کیا. اللہ نے کہا جبریل ذرا آسمانوں کو سوار دے, اگر انہوں نے وہاں استقبال نہیں کیا ہم آسمانوں پہ استقبال. کیا کہنے. جب حضور طائف سے واپس پہنچے نا, یہ بڑا مشکل وقت تھا. زمین کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا, آغوش حیرت میں مبتلا تھا کہ زمین میں کیا قیامت ٹوٹ گئی. حبیب خدا پہ پتھر برسائے گئے. عامر فیاضی صاحب زمین پہ غموں کا ڈیرا تھا, عرش پہ حبیب کی آمد کا پھریرا تھا. عرش و کرسی کو نکھارا جا رہا تھا, باغ جنت کو سنوارا جا رہا تھا. احوال قضا و قدر سے آواز آئی, زمانے کی نبض کو روک دیا جائے, کاروبار حیات کو روک دیا جائے, نظام شمس و قمر کو روک دیا جائے. طائر سدرہ کو حکم ہوا کہ قبولیت کا جھنڈا اٹھا لو. جبریل کو طائر سدرہ کو حکم ہوا کہ ہدایت کا جھنڈا اٹھا لو. میکائیل کو حکم ہوا کہ قبولیت کا جھنڈا اٹھا لو. اسرائیل کو حکم ہوا آج قبضہ روح سے باز آ جاؤ. اسرافیل کو حکم ہوا آج سور کا حرکت بند دینا. رضوان جنت کو حکم ہوا جنت کے دروازوں کو کھول دو. فرشتے سہم گئے, یا اللہ قیامت آ رہی ہے. کہا قیامت نہیں, فاطمہ کے بابا کی سواری ہے. کہنے سبحان اللہ. اب تقریر کرے حسان حسیب الرحمان اور احمد رضا کا شعر نہ ہو. اعلی حضرت نے منظر کھینچا, اعلی حضرت نے منظر کھینچا. یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. کیا کہنے. یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو تعلیم پر بلد راستے تھے. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو تعلیم پر بلد راستے تھے. فیاضی صاحب نے میرا ٹائم بڑھا دیا, ٹائم ختم ہو گیا تھا, فیاضی صاحب نے بڑھا دیا ہے. فیاضی صاحب نے میرا وقت بڑھا دیا. اب تو آپ بھی بڑھاتے ہو یا ختم کر دوں؟ وقت میرے خطاب کا ختم ہوگا, بیٹھ جاؤں یا آگے چلے. یہی سماتا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بلد راستے تھے. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بلد راستے تھے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, چلنا ہے نا آگے. آدھا گھنٹہ حضرت نے بڑھا دیا, زیادہ تو نہیں ہے, زیادہ تو نہیں. وہ دور تک یار آپ بیچ والے بیٹھ جاؤ نا, آپ بیٹھو تاکہ میں آگے تقریر کروں. باہر تک لوگ ہیں, میں سب کو دیکھ سکوں. آپ بیٹھ جاؤ, سٹ ڈاؤن, اجلس. وچ جڑا جڑا بندے دا پتر کھلتا ہے بیٹھ جائے. بیٹھ جاؤ, یہ دیکھو. ہاں اب مزہ آئے گا نا. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے.
پوچھا قبلہ عامر فیاضی صاحب اگر حاجی عبدالرؤف صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس شعر پہ توجہ زیادہ فرمائیں. حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں ہوں گے, توجہ زیادہ کیجئے گا اس شعر پہ, وہ بڑا ذوق لیتے ہیں. میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کوئی شعر پڑھو, بڑا قیمتی شعر پڑھنے لگا ہوں شہباز صاحب. کسی نے کنڈی صاحب اعلیٰ حضرت سے پوچھا معراج پہ کون گیا, کہاں گیا, کہاں سے گیا؟ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں ایسا جواب دیا کہ مزے کو مزہ آ گیا. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کے بارے میں پہلے, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی, اسی کے جلوے اللہ کے, اسی کے جلوے. ماشاءاللہ داتا دربار کے خطیب, میں نے اس دن کی فتاوی رضویہ پہ کاوش دیکھی. قبلہ رمضان سیالوی صاحب تشریف لائے, میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بات اعلیٰ حضرت کی ہو رہی ہے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اعلیٰ حضرت کی بات تو سنو, وہاں سے پیغام تقاضے آنا, یہاں تھا مشکل قدم بڑھانا, جلال و حیبت کا سامنا تھا, جمال و رحمت ابھرتے تھے, جلال کا سامنا تھا. اللہ ہے آقا آرام فرما رہے ہیں, حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. حضور علیہ السلام اپنے سفر مبارک کا آغاز فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں رکتے ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا مقام ہجرت ہے. حضور وہاں نفل ادا فرماتے ہیں. حضور بیت اللہ میں رکتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت ہے. حضور علیہ السلام پھر مسجد اقصی پہنچتے ہیں. اچھا مسجد اقصی پہ ایک بات سنو, یہ بخاری میں بھی موجود ہے, ابن کثیر نے تو اس کو تفصیل سے نقل کیا. جب حضرت دئی قلبی حضور علیہ السلام کی دعوت لے کے کیسر روم کے دربار میں گئے نا, تو اس نے کہا کہ کوئی مکہ کے لوگ اگر تجارت کے لیے آئے ہیں تو انہیں بلا لو. جن کی نبوت کے بارے میں یہ بتا رہا ہے ان کا بارے میں پوچھتے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ والد ہیں حضرت امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں موجود ہیں. انہوں نے کہا اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام کے بڑے دشمنوں میں نام آتا تھا. وہ وہاں پر چلے گئے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا کے کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں, جتنے لوگ مکہ سے آئے تھے سب سے. ابو سفیان کو انہوں نے آگے کھڑا کیا, کیسر روم نے آگے کھڑا کیا, باقی سب کو پیچھے کھڑا کیا. کہا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم گردن ہلا دینا. ابو سفیان کہتے ہیں میں اس نوعیت سے گیا تھا کہ کسی طرح اس کی توجہ حضور سے ہٹا دوں, اس کا دل حضور کی طرف مائل نہ ہو. لیکن اب بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے بھی ڈر لگے. جو وہ پوچھے مجھے سچ بتانا چاہے. میں نے کہا یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ تو ان کی تعریفیں ہی ہوتی جا رہی. کہتے ہیں ایک بات مجھے اچانک سے یاد آ گئی. مجھے لگا کہ اس بات سے بادشاہ کا دل حضور سے پھر جائے گا, یہ ان کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا. اس کا ذہن آ جائے گا کہ معاذ اللہ انہوں نے غلط بیانی کی. کہا میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصی آیا, امامت کرائی, آسمانوں پہ گیا, راتوں رات واپس مکہ آ گیا. بادشاہ آسمان کی بات کو چھوڑو, یہ بتاؤ کوئی خالی مسجد اقصی آ کے راتوں رات واپس جا سکتا ہے؟ مہینہ آنے کا, مہینہ واپس جانے کا. اتنے میں وہاں کا ایک بڑا پادری اٹھا, کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں.
مسجد اقصی کا سب سے بڑا پادری اٹھا کہتا ہے میں اس رات کا گواہ ہوں. کہا میں بخاری میں بھی موجود ہے اور ابن کثیر نے تو تفسیر سے نقل کیا ہے. کہا جب میں نے دروازہ بند کرتا تھا ہر رات کو مسجد اقصی کا میں خود. کہا کہ اس رات جب میں نے دروازہ بند کیا دروازہ بند ہو نہیں. میں نے بڑی جان لگا لی دروازہ بند نہیں ہوا. میں مستریوں کو بلا کے لے کے آیا. انہوں نے کہا یہ چھت ذرا نیچے آ گئی ہے ابھی کچھ نہیں ہو سکتا صبح کام کر دیں گے دروازہ بند ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں صبح آیا تو میں نے دیکھا جانور کے بندنے کے نشان. یہ بھی موجود ہے. جبریل نے انگلی لگائی تو وہاں سوراخ ہو گیا. وہاں پر براق کو باندھا گیا اور دروازہ ٹھیک ہو چکا ہے. کہا میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا تھا جو ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے اللہ کا آخری نبی آئے گا وہ معراج میں جاتے ہوئے یہاں رکے گا. میں سمجھ گیا یہ کوئی اور رات نہیں اس کی معراج کی رات. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. نماز اقصی میں تھا یہی سے آیا ہو مانی املاخ ہست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے. ہست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر مسجد اقصی پہنچتے. حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں نبیوں کا جھرمٹ دیکھا. میں نے نبیوں کے جھرمٹ میں یوسف کو بھی دیکھا. اس کا چہرہ ویسے ہی چمک رہا تھا. سلیمان علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے مسجد اقصی کو بنایا. اب سب کی نظریں لگی ہیں امام کون بنے گا. ادھر ایسے انبیاء بھی ہیں جو اس مسجد میں نماز پڑھاتے رہے تھے. اچھا یہ ایک اصول بھی سن لیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی بڑی پگڑی باندھ لے تو امام سے پوچھے بغیر مصلی پہ چلے جاتے ہیں. یہ اصول ہے جس مسجد کا امام ہوگا نا کتنا بڑا پیر یا مفتی کیوں نہ آ جائے جب تک وہ امام اجازت نہیں دے گا وہ اس مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اب یہ داتا صاحب کا مصلی داتا صاحب نے رمضان سے علوی صاحب کو دیا ہے. کوئی بڑے سے بڑا پیر آ جائے کوئی بڑے سے بڑا مفتی آ جائے کسی ملک کا مفتی اعظم آ جائے مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے اس کو رمضان سے علوی صاحب کی اجازت چاہیے ہوگی. اب کئی انبیاء وہاں ایسے ہیں جو یہاں امام رہ چکے ہیں. حضور کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. جبرائیل آتے ہیں ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں تو پتا چلا پہلے جتنے آئے وہ نائب امام تھے. اصل امام الانبیاء تو آ جایا. یار یہ تو نہ کرو. سٹنے بھی انتے غلاب دے پھول سارا خراب کر دیا. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کا سفر شروع ہوتا ہے. پھر کیا ہوا مسجد اقصی میں ایک نشست سے 23 منٹ رہ گئے. میں 23 منٹ میں بس جتنا ہو سکا سمیٹ دوں گا ورنہ بزا تو اب آنا شروع ہوا ہے. اچھا پھر حضور علیہ السلام جہاں جلوہ گر ہوئے. امام قسطلانی شارح بخاری اس کو نقل کرتے ہیں. وہاں انبیاء نے خطبے دیے. انبیاء خطبے دے رہے ہیں. حضرت تک عمران جاسوری آدم علیہ السلام اٹھتے ہیں کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمام انبیاء کو میری اولاد میں پیدا کیا, جس نے مجھے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا, جس نے سب فرشتوں کو کہا کہ مجھے سجدہ کرے. حضرت نوح علیہ السلام اٹھتے ہیں کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری دعا کو قبول کیا. طوفان نوح کو میری کشتی کو کنارہ دیا, طوفان سے کنارہ دیا اور مجھے نبوت دی. یہ امام قسطلانی نقل کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے نبوت دی, جس نے آگ کو میرے لیے باغ بنایا اور سلامتی والا بنایا. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے کلیم بنایا, جس نے مجھے رسالت دی اور جس نے مجھے تورات عطا فرمائی. حضرت داؤد کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زبور دی اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا. حضرت سلیمان کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے
لیے جس نے ہوا انسان جن کو میرے تابع کر دیا اور مجھے بادشاہ دی. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے انجیل دی اور مجھے یہ شان دی میں مردے زندہ کرتا ہوں اور بیماروں کو شفا دیتا ہوں. حضور اٹھتے ہیں, حضور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا. کوئی ایک خطے کے, کوئی ایک قبیلے کے, کوئی ایک ملک کے, مجھے رحمت کیا کہنا کیا کہنا. پھر حضور فرماتے ہیں رحمت للناس جس نے مجھے سارے انسانیت کے لیے کافی بنایا. پھر حضور فرماتے ہیں بشیر نذیر جس نے مجھے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنایا. پھر حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے فرقان دیا اس کی تعریف, جس نے میری امت کو درمیانی امت بنایا اس کی تعریف, جس نے میری امت کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا. آنے میں آخر, اٹھنے میں اول, جنت میں جانے میں اول. پھر جب نبیوں نے یہ جانا ہوگا کہ حضور آج شب معراج میں لامکان پہ جا رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں. امام قسطلانی کہتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں محمد الرسول اللہ مقام و مرتبے میں سب سے آگے نکل گئے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یار اب بات یہ ہے کہ 20 منٹ بھی نہیں رہے بلکہ رہ گئے, ایگزیکٹ 20 منٹ رہ گئے میرے گفتگو کے. سمجھ آئی؟ اپنے تو پتہ نہیں 4 بھی ہیں یا نہیں, گفتگو کے 20 منٹ رہ گئے. داتا صاحب کی توجہ. رمضان سالوی صاحب میں نے خطاب کے آغاز میں کہا تھا کہ آج ہم سب سے بڑے مقام کا ذکر کر رہے ہیں معراج کا, اور بڑے صغیر کے سب سے بڑے مقام پر یہ ذکر کر رہے ہیں. بڑے صغیر میں اس سے بڑا مقام اور کوئی نہیں. چاہے مجدد الکسانی سے پوچھ لو, چاہے غوث اعظم سے پوچھ لو, چاہے معین الدین چشتی سے پوچھ لو, چاہے بابا فرید سے پوچھ لو, چاہے خواجہ عبد الکریم سے پوچھ لو, سب کہیں گے ہمارے سر کے تاج کا نام علی حجویری. سب سے بڑے مقام پہ حاضر ہیں بڑے صغیر. اب بات کو سن لو. اب 19 منٹ رہ گئے, اس لیے میں جلدی جلدی چلتا ہوں تاکہ اس میں اگر سمیٹ سکوں تو سمیٹ لوں, ورنہ وہی چھوڑ دوں. حضور علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ پہنچے نا, بخاری میں موجود ہے, دستک ہوئی. جبریل نے دروازے کو دستک دی. 7 آسمانوں پہ یہی ہوا تو ایک بار میں سن. جبریل نے دستک دی. کہا کون؟ کہا جبرائیل. کہا اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ. کہا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کہا بلائے گئے ہیں. دروازہ کھل گیا. اب یہاں پر شارح بخاری امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں, فتح الباری میں کہتے ہیں کہ یہ تو آسمانوں پہ سب کو پتا تھا کہ حضور آ رہے ہیں, اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ آسمان والوں کو حضور کے آنے کی خوشخبری سنا دی گئی تھی. ذہن میں سوال نہیں آتا, جب سب کو بتا دیا تھا تو دروازے والے کو بھی بتا دیا جاتا. وہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ یہاں پر 3 باتیں کی محدثین نے. ایک تو یہ کہ پوچھا جبرائیل ہو تو ساتھ کوئی ہے. آج دروازہ تب ہی کھلے گا جب ساتھ عاملہ کا لالا. دوسری بات یہ کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں, تاکہ پتہ چل جائے. خود جانے کی تو سب خواہش رکھتے تھے, یہ خود نہیں آئے, یہ تو بلائے گئے. اللہ اکبر. پھر حضور کہتے ہیں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا, دوسرے آسمان پہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. کیسا استقبال ہوا؟ میں نے بتایا نا, طائف سے واپس آئے, انہوں نے وہاں استقبال نہیں کیا تو اللہ کیسا استقبال کروا رہا. تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا, چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا, 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا, اور جو ہے وہ 6 پہ حضرت موسیٰ, اور 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. سدرۃ المنتہا پہ تمام ملائکہ نے استقبال کیا. جب حضور سدرہ سے آگے جانے لگے نا, جبرائیل نے کہا بس یا رسول اللہ, ادھر میرا راستہ ختم. پہلے آپ نے اسرا سنائی, اب معراج کی انتہا, اب معراج شروع ہو رہا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ, بال کے برابر بھی آگے گیا نا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے.
आला हजरत कहते हैं थके ते रूह अमी के बाजू, यार मजा लेना है, थके थे रूह अमी के बाजू, छुट्टा मुदामल कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, ये गाहे हसरत के बलबले, अब छूटी उम्मीद टूटी, गाहे सुरागे नो मतन कहाँ था, निशान के पोयला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले, आना इधर से मुश्किल कदम बढ़ाना, चला लो हैबत का सामना था, जमा लो रहमत उभारते, शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोश ललतरानी, कहीं तकाज़े विसाल कहते, बड़े मोहम्मद करी हो अहमद करीबा सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं वो क्या समा था, वो क्या घड़ी थी, वो क्या मजे थे, कमाल इमका का झूठ नुक्ता, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, खुदा ही दे सब्र जाग पुरकर, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको जुर्मुट में लेके कुत्सी जिनाज का झूला बना रहे थे, उतार कर उनका रुख का सदका, वो नूर का बन रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज बचल बचल कर जबी की खैरात मांगते थे, सुना ये इतले में अर्श हकले, गले मुबारक हो ताज वाले, वही कदम खैर से फिर आए जो पहले ताजे शरफ में रहते, ये सुन के मैं खुद पुकार उठा, निसार जाऊं कहाँ है आका, फिर उनके दिलवों का पाऊं बोसा, ये मेरी आंखों के दिल पे रहते, नबी रहमत शफी उम्मत रज़ा पे लिल्ला हो इलायत, इससे भी उल्कल हाथों से हिस्सा जो खास रहमत के बारे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सुन्नियों की जान अहमद रजा खान, मेरे मोहम्मद, हजरत फरमा रहे थे सुन्नियों की जान हसन, मैंने कहा नहीं, सुन्नियों की जान अहमद रजा खान, ये नारा हसन की क्या औकात है भाई, हसन जैसे कई आए कई गए, बात करनी है तो उसकी करो जो कहता है ऐसे आकाओं का बलता हूँ रजा, बोल बोले मेरी सरकारी सरकारी सरकार, क्या कहना, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हाँ हमारा नारा ना लगाया करो, साडा मसला साडे नारे लगाना नहीं है, साडा गल है नारे लगाने हैं तो लगाओ नारा रिसालत, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, 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 बोले वाले मेरी सरकारों के, बोले वाले मेरी सरकारों, दिल मेरा भी कर रहा है कि और अशार पढ़ूं, लेकिन बात खत्म कर देता हूं। हुजूर फरमाते हैं, इमाम कस्तलानी लिखते हैं, मैंने 70,000 पर्दे अबूर किए, 70,000 पर्दे अबूर किए, एक पर्दे के दूसरे पर्दे से मुसाफरत 500 साल के सफर के बराबर थी। इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैंने अल्लाह की सिफात का मुशाहदा किया, उनके नूर का मुशाहदा किया, करीम की सिफत दिखाई करीम बना दिया, रऊफ की सिफत बनाई रो दिखाई रऊफ बना दिया, रहीम की सिफत दिखाई रहीम बना दिया। हाजी साहब बार बार मुझे कह रहे हैं, हाजी साहब ने एक शेर पढ़ने को कहा, बस 2 मिनट में ये खत्म हो जाए, फिर आखिर में उसी शेर पे मैं माइक को छोड़ूंगा, पूरी नात पढ़नी है। चलो ये तो 2-3 मिनट और मिल गए।
یہ تو 2-3 منٹ اور مل گئے. کنڈی صاحب جیسے سیاستدان آج کل ووٹ ڈھونڈتے ہیں, مجھے منٹ ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے؟ اب ووٹ پارلیمنٹ میں ڈھونڈ رہا ہے کوئی, کہا میں فیاضی صاحب سے منٹ لیتا جا رہا ہوں بہانوں سے. کیا خیال ہے؟ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس محفل کی رمضان سے علوی صاحب بھی بیٹھے ہیں, آخر میں 1-2 منٹ اور چاہیے ہوئے تو ان سے لے لو. سمجھ آئی؟ کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے؟ بڑے غور سے سننا ہے. کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب بات سن رہے ہو. پھر حضور فرماتے ہیں میں نے سارے پردے عبور کر لیے. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے صفات کے جہاں تجلیات ہے وہ مقام بھی عبور کر لیا, اللہ نے کروا دیا. پھر میں نے, حضور فرماتے ہیں میں نے اسماء کے پردے بھی اللہ نے مجھے عبور کرا دیے. حضور فرماتے ہیں جب اتنا آگے پہنچ گیا نا تو میں رک گیا. بس یہ میری تقریر کے آخری لمحات ہیں. حضور فرماتے ہیں میں رک گیا, وہاں معاملہ ایسا تھا, تجلیات ایسی تھی. حضور فرماتے ہیں جب میں رکا نا آواز آئی ادنو منی یا محمد. کون اس کے مزے کو محسوس کرے گا؟ ادنو منی یا محمد, اے محمد قریب آؤ. اعلی حضرت کہتے ہیں وہاں سے پہ ہم تقاضے آنا, ادھر تا مشکل قدم بڑھانا, جلال و حیبت کا سامنا تھا, جمال و رحمت و بہار دیتا. حضور فرماتے ہیں میں 1 قدم آگے بڑھا, کب پھر آواز ہے ادنو منی یا محمد. حضور فرماتے ہیں میں 1 قدم اور آگے ہوا, اور کہتے ہیں یہ 1 قدم اتنا تھا جتنا مکہ سے وہاں تک. پھر فرماتے ہیں میں پھر رک گیا, پھر فرمایا ادنو منی یا محمد. حضور فرماتے ہیں میں 1000 بار رکا, 1000 قدم اٹھائے, 1000 بار ارشاد ہوا ادنو منی یا محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑے محمد غلی ہو احمد, قریب آ سرور ممجد, نثار جاؤں وہ کیا سما تھا, وہ کیا کھڑی تھی, وہ کیا حضور فرماتے ہیں جب 1000 قدم آگے چلا گیا نا وہاں سے, تو آواز ہے قف یا محمد, اے محمد رک جائیے صلی اللہ علیہ وسلم. ان ربک یصلی, اللہ آپ کی شان کے مطابق آپ کے قریب ہو. یصلی کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق, یہ یاد رہے وہ وجود سے پاک, جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ آپ کے قریب ہوگا. پھر حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے, پھر وہ جبار اپنی شان کے لائق میرے قریب ہوا. کتنا قریب ہوا قرآن بتاتا ہے. ثم دنا فتدلی, پھر وہ قریب ہوا. دنا کا مطلب نیچے سے اوپر جانا. ثم دنا فتدلی, پھر وہ جیسے اس کے شان کے لائق ہے وہ قریب ہو رہا ہے. ثم دنا فتدلی, سمجھ رہے ہو, فکان قاب قوسین, 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. 2 کمانوں کا فاصلہ یہ ہوتا ہے, ادھر دیکھ رہے ہو, 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. پھر او ادلا لا اجدا, کوئی بتا سکا, لا قیامت تک کوئی بتا سکا. ان ریا کیڑا فاصلہ ہے کہ او ادلا یا او بمانا پل ہے, بلکہ اس سے بھی کم. اب سوال یہ ہے اس سے کم فاصلہ تھا کیا, یا یہ چالے والا چالے, یا یہ بلانے والا. ایک شعر اور سنا دو بغیر ترنم کے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, اعلی حضرت کہتے ہیں ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جب حضور جا رہے تھے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ تو اگے کوئی نہیں گیا, تسی جا رہے ہو, میری حاجت لیندے جاؤ گے. بلکہ یہ بھی ہے کہ حضور نے پوچھا تیری کوئی حاجت ہے. اب اللہ نے کہا اے حبیب جبریل کی حاجت کہاں گئی. حبیب نے عرض کی یا اللہ وہ تیرے سامنے. جبریل کی حاجت تھی کہ جب میری امت پل صراط سے گزرے تو وہ پڑوں کو بچھا دے. کہا ہم نے جبریل کی حاجت کو قبول کر لیا, جبرائیل کی حاجت کو قبول کر لیا.
کیا شان ہے یار میرے مصطفیٰ کی. وہاں موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب ارینی، جواب آ رہا ہے لن ترانی. یہاں حبیب کو کہا جا رہا ہے ادنو منی یا محمد. جب موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی تھی نا بیاضی صاحب، سوئی کے ناکے کے برابر تجلی تھی جو پہاڑ پہ آئی تھی اور وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے گئی موسیٰ علیہ السلام کی جانب اور آپ بے ہوش ہو گئے. لیکن نظر کا یہ عالم تھا کہ 30 میل کی مسافرت سے چونٹی کو دیکھ لیتے تھے. تو جو کہہ رہی تو ربی فی احسن صورت، اس کی نظر کا حال کیا ہوا ہوگا؟ اللہ اکبر، اس کی نظر کا حال کیا ہوگا؟ یار کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی، کیا بات ہے میرے نبی علیہ السلام کی. اب باتیں بہت ہیں لیکن بس یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں. تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے پر مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے. اس علیہ السلام معراج پہ گئے، آئے تو نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. مومن کے لیے دن میں 5 مرتبہ معراج کا تحفہ لے کر آئے. اب ہاتھوں کو اٹھا یار بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ. جب تو رسوری صاحب ہوں، گورنر سندھ بیٹھے ہوں تو پھر سندھی اجڑک دکھاتے ہو. پورا سندھ کے گورنر یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. تو حضور نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. اچھا یہ بھی ہے، صرف ایک جملہ کہہ دو. 9 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ارینی، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور نمازوں کے پھیرے کتنے بنے وہ جو 5 کم ہو رہی تھی؟ 9. جن آکھیاں دل بھر تکیا او اکھاں تک لیا، تو ملیا تے رب مل جاسی، ہوڑا سا لگ بھئی. اس بات کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اشارہ کر دیا ہے. جن آکھیاں دل بھر تکیا اکھاں تک لیا، تو ملیا تے رب مل جاسی، ہوڑے آسان لگ پئیا. دوران گفتگو مجھ سے غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضور کا جانا تو معجزہ ہے. میں قبلہ رمضان سالوی صاحب یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، جانا بڑا معجزہ ہے یا وہاں سے آنا بڑا معجزہ ہے؟ جانا تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ. جانا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا. اب بات یہ ہے ادریس علیہ السلام جنت تک گئے تھے، واپس نہیں آئے. حضور ان جلووں سے واپس آ گئے. سوال یہ ہے جانا بڑا معجزہ ہے یا؟ تا شب معراج ان کو کتنا امت کا خیال، میرے آقا آ گئے عرش معلا چھوڑ کر میرے آقا. گفتگو میں ایک بات کی نا کہ اگر سننی ہو یا ہمارے لیے قبول تبھی ہوگے جب احمد رضا خان کا عقیدہ میں پھر بتا دوں. اس سے مراد فرقہ وارانہ بھرواریت نہیں تھی، اس سے مراد فرقہ وارانہ نفرتیں بکھیرنا نہیں تھا. اس سے مراد یہ تھا کہ اگر کوئی کسی مسلک سے ہے تو ہم تو کہتے ہیں مسلک تو مسلک ہے، ہر مذہب کا اس ملک میں جو ہے وہ امن سے رہنے کے پورے حقوق حاصل ہونے چاہیے. جب ہر مذہب کو اس ملک میں رہنے کے برابر حقوق ملنے چاہیے تو پھر مسلک کو تو آف کورس ملنے چاہیے. ہم مسلک کے نام پر جھگڑے نہیں کرتے اور نہ جھگڑوں کی ترویج کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی سنیت کے بارے میں بات کر رہا تھا، امام احمد رضا خان کا عقیدہ بتائے کہ ہم اپناتے ہیں اور اس عقیدے کو اور انداز میں پیش کرے، تو میرا لہجے کا اشارہ اس طرف تھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ امام احمد رضا خان کے عقیدے کو اپناتے ہیں تو پھر ویسے اپناؤ جیسے انہوں نے لکھا ہے، ورنہ فرقہ واریت. اب میں نے ختم کر دیا. اب دیکھو ایک کلام فیاضی صاحب کہہ رہے ہیں، دوسرا شہباز صاحب کہہ رہے ہیں، اب پھر حاجی صاحب کی فرمائش تو ایک ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. چلیں 2 پڑھ دیتا ہوں. اچھا شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ حسن لامکان سے طلب ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سر لامکان سے طلب ہوئی، سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی. سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی. سر
خدا ہے جس کا مکان نہیں، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کرو مدح ہے تو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح ہے تو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا لینا نہیں۔ آخری فرمائش حاجی صاحب کی، جو قبلہ حاجی رؤوف صاحب کا پیغام آیا، ہاں بھر دو جھولی میرے آقا، در پہ آیا ہوں بلکہ سوائے، میں تقریر کرنے آتا ہوں، یہ بس ایسی اضافی پتہ نہیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے یا کیا جو شعر سنانے کا کہا جاتا ہے۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے، امتی کہیں گے خوشی سے، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ کو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، وہ دیکھو آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، کاندھے پہ کملی ہے کالی، زندگی بخش دی بندگی کا، درودی حق کی بچا لی، درودی حق کی بچالی، میرے آقا کا پیارا نواسا، 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 جس نے سجدے میں گردن ڈالے، اس محفل کو قبول کرے۔ دوران گفتگو کی غلطی ہوئی تو اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ عامر فیاضی صاحب کو، حاجی رؤوف صاحب کو، کیو ٹی وی کو اس محفل کے انعقاد پر مبارک دیتا ہوں۔ قبلہ رمضان سیالوی صاحب کا دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ، انہوں نے ہمیشہ محبت فرمائی۔ تشریف رکھیں، سب بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ قبلہ رمضان سیالوی صاحب کی، بالخصوص سیکٹری اوقاف جناب طاہر رضا بخاری صاحب کی محبتوں کا اس محفل کے اعتبار سے بے حد شکریہ۔ میں نقیب محفل ہونے کا یہاں اعزاز لے لیتا ہوں، وہ جن کا انتخاب داتا صاحب نے کیا ہے، قبلہ رمضان سیالوی صاحب۔ میں نے ان کی اس دن فتاوی رضویہ پہ کاوش دیکھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی رمضان سیالوی صاحب جن کی یہاں بے شمار خدمات ہیں، سب تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، جس کو آواز آ رہی ہے فوراً بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ ذرا دنیا بھی دیکھیں آپ لوگ بات کیسے مانتے ہیں، تشریف رکھ لیں، سٹ ڈاؤن، اور چادر والے بھائی بیٹھ جائیں، سٹ ڈاؤن، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ قبلہ مفتی رمضان سیالوی صاحب اپنے خطاب سے اور ارشادات سے نوازیں گے۔ حضرت ہم سننا چاہتے ہیں، آپ نے سنانا۔